ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائماً ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات واقف ہیں کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور رمضان بس اب رواں ہیں اور رخصتی کے لمحات کی طرف آ رہا ہے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے اسوہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زاویے سے جب دیکھتے ہیں تو بڑا مستعدی کا وقت ہے، کثرت عبادت کی طرف کمر باندھنے کا وقت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، سنت معقدہ، اور جس کی بڑی اہمیت اور افادیت ارتقاء روح انسانی کے لیے، بندگی میں پروان چڑھنے کے لیے، ربوبیت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے، روزے کے شرائط میں دن میں بھی شامل ہے۔ یہاں ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب مسجد عبادت کا مقام ہے نا،
تو یہاں عبادت کی جاتی ہے، تو وہ جو لوازمات جسمانی ہیں اس سے بالکل رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یوں جیسے ہی رمضان صاحب فکر ہو گیا اور بندہ مومن روزہ رہا تو دن میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر بولیے غروب آفتاب تک بندے مومن کو کھانے پینے خواہشات نفسانیہ سے باز رہنا شرط ہے۔ مگر اب جب آخری عشر آ گیا اور اگر کوئی اعتکاف کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اعتکاف مسجد میں بیٹھنا مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، مسنون ہے، کیونکہ دائمی طور پر آقا علیہ السلام نے اعتکاف رکھا ہے، تو اس میں بھی پھر حکم لگا دیا گیا کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اعتکاف نہیں بیٹھنے والوں کے لیے ابھی بھی وہی شرائط ہے جو رمضان کی ابتدا سے چل پڑے۔ کیا شرائط ہے؟ کہ صرف دن میں غروب آفتاب تک بندے ایک مومن کو ان چیزوں سے رکنا ہے، خواہشات نفسانیہ سے، مباشرت سے۔ مگر جب اعتکاف بڑھ جاتا ہے تو معتکف کو شام میں بھی دن میں بھی، یعنی دن اور رات میں وہ ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ خیال بھی نہیں آنا اس کو ان چیزوں کا، تصور بھی نہیں آنے دینا۔ ہاں، معتکف کے لیے شرط بڑھ گئی، چونکہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کا مہمان بنا۔ معتکف کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام واجب الوجوب ہے۔ ان کو زیادہ گفتگو میں لینے کی کوشش نہیں کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ اب عام نہیں رہے، یہ خصوصیت کی راہ پر چل پڑے۔ وہ خصوصیت کی راہ رضائے الہی کی طلبگاری ہے، رضائے خداوندی کی طلبگاری ہے۔ تو یہ خود اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈھکیلے ہیں، چلائے ہیں، گامزن کیے ہیں، تو اس کے شاہ سوار بنے ہیں، تو ان پہ یہ حدود بڑھ گئی کہ بتا دیے یہ حدود اللہ ہے۔ یاد رکھیے مساجد کیا ہے؟ حدود اللہ ہے، اس میں ایسے کاموں کی گنجائش نہیں کہ جو تم کو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے گھر میں تھی اجازت، مگر مسجد میں آنے کے بعد اب تم پر پابندی عائد ہو گئی ہے کہ یہ حدود ہے، یہاں پہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر یہ تمہارے قریب کوئی بیٹھ بھی آتے ہیں، آج کل مساجد میں پھر سے اللہ خیر کرے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو آنے سے منع فرما دیا تھا۔ اب آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، اگر آج حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے تو کیا فرماتے، کیا حکم دیتے؟ سوچے، خالی امیجنگ کر کے دیکھیے، معلوم ہوا۔ مگر آج لوگ مضیریں لانے پہ لائے، نقصانات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تفقہ فی الدین کون رکھتا؟ اگر ایسا ہوتا تو معاملہ پھر کیا ہوتا؟ بہرکیف اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ دیکھیے صاف صاف بات ہے، جب اعتکاف بیٹھو مسجد کی حدوں کا خیال رکھو، اور مسجد میں کچھ پابندیاں عائد ہیں تم پر، ان پابندیوں میں مزید تم کو اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس اضافی پابندی پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ بھی تقوی کے لیے ہے، اور اعتکاف بھی کیا ہے؟ تقوی کو اور استحکام دینے کے لیے۔ متقی بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو پرہیزگاری پروان چڑھنے کا ایک اہم ذریعہ بتایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف بھی ایک ذریعہ تقوی ہے، یہاں سے بھی پرہیزگاری پروان چڑھتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک مشروع عبادت ہے، شعار اسلام کی مقرر کی ہوئی ایک مشروع عبادت ہے، اور مسنون سنت مؤکدہ عبادت ہے، اور جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ عصر حاضر کے اعتبار سے اعتکاف کے مقامات بنا لیے ہیں، الگ اعتکاف کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ مشروع شریعت کے اندر جو شرط رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد کو لگا ہوا میدان ہے تو معاملہ الگ ہے۔ اب لوگ اعتکاف گاہ کے نام سے الگ الگ قائم کر رہے ہیں، تو یہ شریعت اسلامیہ میں کیا مقام رکھتا ہے علماء ربانیین فقہاء کرام جانتے ہیں۔
بہرکیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ طیبہ کے اندر ہمیں جو ملتا ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف ہے. کہاں بولیے؟ مسجد کے اندر. سنت مؤکدہ مشروع عبادت ہے. تو شریعت کا یہ جو حکم ہے اس کی پابجائی کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکفوا ازواجہ من بعدہ. بخاری شریف میں یہ روایت بیان کی گئی کہ ہمارے آقا سید اعلیٰ وسلم پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس آپ پرواز کر گئے، اللہ کی قربت میں تشریف لے گئے، ظاہری زندگی سے آپ پردہ فرما گئے. اور آپ کے بعد ثم اعتکفوا ازواجہ من بعدہ، آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات مداومت کے ساتھ اعتکاف کرتے رہے. تو اعتکاف کی اہمیت کو یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ اعتکاف کیسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے دنیا ظاہری سے پردہ فرما لیا. اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات بھی مداومت کے ساتھ اس پر گامزن رہے، اعتکاف کرتے رہے. اب یہ اعتکاف رہنے کا اصل مقصد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے کیا ملتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آقا فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تحروا تلاش کرو. کس کا حکم ہے یہ؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا حکم ہے. تحروا، تم تلاش کرو. کس کو؟ لیلۃ القدر کو فی اواخر رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. تو اعتکاف میں مستعد ہو کے مسجد میں جلوہ گری فرمانے کا ایک مقصد اعتکاف تلاش شب قدر بھی رہا. ایک زمرہ کیا رہا بولیے؟ تلاش شب قدر بھی رہا. کیونکہ آخری عشرے میں عبادت کی کیفیت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سر بدل جاتی. آپ کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے قیام فرماتے، کثرت سے تلاوت فرماتے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی کرنے کا حکم فرماتے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشرۃ الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد منذرہ. کہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب رمضان کا آخری عشر آیا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے ہیں. راتوں کو عبادت سے زندہ، مطلب آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں. نہ صرف رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اٹھو یہ رات سونے کی نہیں ہے، جاگنے کی ہے، اللہ کو منانے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے. خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. تو گھر والوں کو بھی شب قدر میں جگائے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ ہے. ٹھیک ہے. اور عبادت میں پوری محنت فرماتے، خالی اٹھاتے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وشد منذرہ، سختی کے ساتھ عبادت کرتے، مستعد کے ساتھ عبادت کرتے اور جستجو پیدا کرا دیتے اور خود بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے. اس کا مقصد سمجھیں. ایک تو آپ اعتکاف میں رہتے، پھر اعتکاف میں رہنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی مدعو کرتے اور سب کو راتوں میں جاگ کے عبادت کرنے کے لیے کیا کرتے؟ ابھارتے. اور نہ صرف ابھارتے بلکہ ادھر بولتے اور خود کر کے دکھا دیتے تاکہ سب جڑ کے اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مستعد ہو جائیں، کوشش کریں. کثرت عبادت کرتے اور وہ بھی عبادت کرتے تو اظہار محسوس کرواتے اپنے متعلقین. آئے ہائے ہائے کیا انداز ہے دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا
کہ خود بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی کیا کرتے، عبادت کرنے کے لیے ابھارتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اسوہ ہے جسے ہمیں اختیار کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، خیر من الف شہر، جس کا اندازہ موازنہ کر کے 83 برس سے زائد عرصہ عبادت کرنے کا ثواب خالی ایک رات میں اللہ نے رکھا ہے۔ بات غور کرنے کی ہے عزیزوں اور بزرگوں، یہ رات کی تلاش کرنے کا جو مشغلہ، جو اشتیاق محمد رسول اللہ نے کر کے اپنی امت میں اجاگر فرمایا ہے، خالی حکم نہیں دے دیا بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی عمل کیا، اور عمل کر کے اپنے آنے والے امتیوں کو، قیامت تک کی امت کو بتا دی کہ دیکھو، جستجو کرنا، اس طریقے سے رجوع رہنا اور اس طریقے سے مستعد ہونا، آخری عشرے میں کثرت عبادت کو بڑھا دینا، یہ رسول اللہ کا نہ صرف اسوہ ہے بلکہ اس میں قدر کی تلاش ہے۔ قادر مطلق نے قدر والے نبی کی امت کو قدردہ بنانے کے لیے قدر کو عطا کیا، غفلت میں سے گنوانے کا وقت نہیں ہے۔ قدر کتنی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ قدر وہی لوگ کریں گے جن کو قدر ہو قدر کی۔ قادر نے تو دے دیا اپنی قدرت سے، یہ جو ملی یہ ایسے ہی نہیں ملی، محمد رسول اللہ کی توجہ فرمائی کا صلہ ہے یہ۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مذموم ہو کر، ایک دم مغموم ہو کر، غمگیدہ رنجیدہ انداز میں آپ جب رجوع ہوئے تو اللہ نے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر امت کی سراہنا کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو تسکین پہنچائی۔ میرے آقا علیہ السلام کی تسکین امت کی خیر خواہی میں، امت کی نجات میں، امت کی کامیابی میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنے آپ کو پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی تسکین کے لیے، آپ کو طمانینت دینے کے لیے قدر عطا فرمائی۔ معلوم آپ کو پیارے آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ چل رہا تھا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بنو اسرائیل کے ایک ولی ہیں اور بہت بڑے خدا ترس بندے ہیں، جو دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اللہ کے دین کے واسطے، اور رات میں قیام اللیل فرماتے اور صائم النہار رہتے، ان کی عمر 1000 برس۔ تو جب یہ بات صحابہ سنے تو صحابہ کو شاذ گزری، وہ ایک دم غمگین ہو گئے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چہروں میں تغیر آ گیا صحابہ کے، پوچھے کیا بات ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ، یہ جو مقام حضرت شمعون کا ہے، ہم یہ مرتبے پہ کیسے پہنچیں گے؟ ہماری عمریں کم، ہمارا وقت کم عمر کا، اور ہم ایسا اگر اجر پانا چاہے، ایسا تقرب پانا چاہے، اس طریقے کی زندگی ہم جینا چاہے تو کیسے ممکن ہے؟ میں جو بھی ان کی ادائیں تھی، جو بھی انداز تھا، انہوں نے رسول اللہ کو پیش کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب اس استفتاء صحابہ کو سماعت کیا تو آپ بھی ایک دم مغموم ہو گئے، اور ایسی کیفیت میں اللہ کی طرف آپ نگاہ فرمایا، آسمان کی طرف۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آقا علیہ السلام مسرور، صحابہ بھی مسرور۔ آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے حبیب پاک، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے، کیسی رات ہے؟ بولے شب قدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شب قدر کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے 83 برس سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اجر و ثواب صرف ایک رات میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم کو شب قدر نصیب ہوئی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے ہم پر۔
تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اب یہ جو نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم فرمائی سے، آپ کی توجہ فرمائی سے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو اس کی قدردانی ہم پر واجب ہے۔ اور عصر حاضر میں ہمارے احوال بدل چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں ہم نوجوان طبقے کے اندر کثرت سے کہ شب قدر کی رات ہے، مساجد میں عبادتیں چل رہی ہے، اور لوگ عبادتوں کا مشغلہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، معتکفین اپنی اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بھی رہے تو عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب کر دیں۔ ایسا ہو رہا نہیں، عمومی طور پر، کثرت سے تو نہیں ہو رہا، مگر عمومی طور پہ مساجد کے اندر یہ چیزیں، ایسے مشغلے پائے جاتے ہیں، تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے، ایک رات تو گزر چکی، 2 رات گزر چکی، اب یہاں آنے والی راتوں کے کم سے کم تحفظ کر لیں، آنے والی راتوں کم سے کم تحفظ کر لیں۔ غفلت جو ہو گئی، مگر جب بیداری نصیب ہو جائے تو بیدار ہونا ضروری ہے۔ اگر بیدار نہیں ہوئے تو خالق ان سے بیزار ہوا تھا پھر، اور جب خالق جس سے بیزار ہو گیا، اس کے لیے کون سی راہ باقی رہے گی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تصدق سے ہم پہ اتنا کرم فرما دیا، اتنا رحم فرما دیا کہ ایسا رحم و کرم خالق کے ماسوا کون کر سکتا ہے؟ وہی وہ مالک ہے، وہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے حبیب کے طفیل ہمیں شب قدر عطا کیا۔ تو یہ جو اعتکاف بیٹھنے والے معتکفین ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر یہ سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کوئی اعتکاف نہ بیٹھے، مگر اعتکاف کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے سب بخشے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو آتی ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات بھر جگنا ہے۔ جگنے کا مطلب لوگوں نے کیا بنا لیا؟ خالی آنکھیں کھلے رکھ کے سب کام کرنا۔ جگنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا کر کے، کیا کرنا ہے؟ کثرت سے عبادت کرنا، قیام کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، رجوع اللہ ہونا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سحر بھی عبادت میں آیا تھا، سحری نہیں کرنا سمجھیں گے، سحری کرنا، عبادت کرنا وہ تو سمجھیں گے سحری نہیں کرنا۔ سحری بھی کیا ہے؟ وہی ہے، عبادت ہے۔ سحری کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا جو نظام ہے نا، یہ نظام بڑا اہم ہے۔ اس میں پوری خیر خواہی بندے کی، پوری خیر خواہی کس کی؟ بندے کی، نجات بندے کی، کامیابی بندے کی، تقرب اللہ کا کس کو مل رہا؟ بندے کو۔ بس بندہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیزار نہیں ہونا، بیدار ہونا۔ لوگ سال میں 1 مہینہ آتا، 1 مہینے کا آخری عشرہ کثرت عبادت کرنا رسول اللہ کا عظیم طریقہ رہا۔ نہ صرف رسول اللہ خود عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرواتے۔ تو اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے نا؟ نہیں ہے؟ اب جب ہے تو ہم ایسا عمل کرنا چاہیے۔ بازاروں کی زینت بننے سے بہتر اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیے۔ گھر کے اندر بھی کیا معاملہ بن جائے گا۔ مسجد میں ہی بیٹھنا ضروری نہیں ہے اعتکاف کے لیے، مسجد میں ہی خالی اعتکاف بیٹھنے والے ہی عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عام معتکف نہیں ہے سو والے بھی، عام آدمی بھی کثرت عبادت کرنا ہے، قدر کے دن کثرت عبادت کرنا ہے۔ تو گھر میں گھر والوں کو لے کے بیٹھنا بھی تلاش شب قدر میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عظیم سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دنیا سے دل ہٹانا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ روح کو تقویت دینے والا، روح کو خبیر کرنے والی۔ اعتکاف کا اصل مقصد ہے کہ دنیا سے دل کو ہٹا کر اللہ سے جوڑ لینا۔
دنیا سے دل ہٹا کر اللہ سے جوڑ لینا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، لیلۃ القدر کی تلاش نفس کی اصلاح ہے۔ حضرت امام قیم فرماتے ہیں وَمَقْصُودُ الْاعْتِكَافِ انقطاع القلب عن الخلق واتصال الى الخالق، مخلوق سے دل کو ہٹا کر خالق سے دل کو جوڑنا، عام مشغلوں سے نکل کر دنیا کو پیدا کرنے والے خالق سے اپنے آپ کو جوڑ، یہ مقصد ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف بنیادی طور پر جب بندہ اعتکاف میں آتا ہے اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اسلام سے پہلے تقریباً مذاہب کے اندر رہبانیت تھی، یعنی سب دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے مشغلوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے بس جانا۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں غیر فطری طور پر جینے کا کوئی نظام نہیں ہے، فطرت عین کے ساتھ جیتے ہوئے خدا پرستی میں لگنا یہ عظیم بندگی ہے اللہ کی بارگاہ۔ یہ طریقہ رسول اللہ نے جی کے بتایا کہ دیکھو یہ اعتکاف جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو تنہا کر لے، سیاسی معاملات سے روک لے، معاشرتی نظام سے اپنے آپ کو ہٹا دے، اور کثرت تلاوت میں لگ جائے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائے، اذکار میں لگ جائے، اور اللہ کی طرف تسبیح تحلیل کرتا رہے، رجوع الی اللہ رہے، زیادہ گفتگو نہ کرے، ضائع والے بات نہ کرے، سلام کلام کثرت سے لوگوں سے کرنے کی جستجو نہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ کی معرفت کے معاملات کی طرف رہے، قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کے مفہوم کو سمجھے، قرآن کے پیغام کو سمجھے، کثرت احادیث نبویہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور اللہ کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کی طرف رجوع الی اللہ رہے۔ یہ بنیاد اساسی اعتکاف، معتکف کے اعمال ایسے ہونا ہے۔ اب ہم کو دیکھنے میں کیا آ رہا، 50، 100، 60، 100، 70، 2000، 1000 اعلان ہو رہے، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھے، جا کے دیکھے تو سب چل رہا، پھونکنی بھی چل رہی، فونا بھی چل رہی، کیا کیا چل رہا۔ بھائی کیا کٹے آپ دنیا سے؟ اب جیسا ابن قیم فرمائے ہیں انقطاع القلب عن الخلق، خلق سے دل کو توڑ لینا، اور پھر والاتصال الی الخالق، رب سے جوڑ لینا۔ کہاں ٹوٹے کہاں جڑے؟ یہ جو تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ لوگ جو ہم کو نظام بتائے، اعتکاف کا مقصد سمجھائے کہ خلق سے ٹوٹنا، خالق سے جڑنا، کہاں ہے؟ مسجد میں فون کا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس باریک نظر کی طرف کسی کی نظر نہیں۔ اہل نظر تو فون ہی نہیں رکھتے آج بھی، ہم جیسے بیوقوفہ فون رکھتے، ہم جیسے بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں کہ فون کا استعمال کب بند کر دینا کب چالو کرنا۔ اب ایک مشغلہ آ گیا، فون بھی دیکھیے کیسا چالاکی ہے، یہ ایک دجالی واقع بہت بڑا فتنہ ہے۔ بعض اہل نظر بولتے دجالی فتنہ، حقیقت میں یہ ایسا گھیر لیا ہے، اس میں قرآن بھی ہے، وہ قرآن کے بہانے دیکھتے رہتے، ٹنگ فون آ گیا وہ تو قرآن کی تلاوت رک جاتی، خود بخود فون اوپر آیا تھا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، تو کہاں جڑے آپ، کہاں ٹوٹے؟ اب اعتکاف میں بیٹھیں گے، فون ساتھ میں رہیں گا، فون آئیں گا تو رب ٹوٹا آپ کا۔ انقطاع من الخلق ہوئے، اتصال الی الخالق ہوئے، کہاں ہوئے جی؟ خالی خیال میں ہیں، خیالی پلا ہوئے، پریکٹیکل۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی میڈیشنز وغیرہ بول کے بہت سارے الگ الگ استعمال چلائی جاتی ہے، جس میں تربیت کی جاتی، یہاں تک کہ اپنے آپ پہ توجہ مرکوز کر کے اتنا ان کو سے حساسیت میں لایا تھا کہ چرس اور چونٹی کی آہٹ کو بھی محسوس کرتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
یہ دوسرے ادیان میں آج بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے کثرت زر لیا جاتا، مال لیا جاتا۔ وہ ٹریننگ کے دن انہوں بولتے کہ اب آپ ری برتھ ہو گیا، آپ کا دوبارہ پیدا ہونے کی جیسے معصوم ذہن بن گیا آپ کا، اب یہاں سے پھر جو آپ کو رکھنا ہے پھر آپ تیاری کرو۔ جبکہ دین اسلام کیا پاکیزہ دین ہے، بغیر کسی خرچے کے آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، مسنون اعتکاف میں 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، یہ انبیاؤں کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور اللہ کا تقرب بھی مل جاتا ہے، اور خود کو پہچاننے کا اہم ذریعہ ہے اعتکاف، خود شناسی کا اہم ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حبیب پاک فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود شناسی پالی اس نے رب شناسی۔ تو رب کی پہچان، رب کو اپنے نقرب من حبل الورید کا احساس سمجھنے اور ادراک پانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے بولیے؟ اعتکاف۔ اتنی عظیم عبادت ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ لمحے زندگانی بڑی قیمتی ہے، نہیں معلوم زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، پھر دوبارہ یہ رحمت والا، یہ برکت والا، یہ روح پرور ماحول رمضان کا ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم۔ تو اس کو بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، بڑی تماع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہوئے ان لمحوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، رخصت کرنا ہے، اور سلامتی کی طلبگاری اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے، نجات من النار کی طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔ یہ لمحے پھر نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے، زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ان لمحوں کی قدر کرنا ہم پر ضروری ہے۔ نہ صرف ہم قدر کریں، اپنی آل اولاد کو تلقین کریں کہ اس کی قدر کرو۔ کثرت عبادت کرنا یہ رسول اللہ کی دائمہ سنت رہی ہے، تو یہ آخری عشرہ بیداری کا ہے، کثرت عبادت کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اے بار الہ ہمیں رمضان کے مقبولین بندوں میں شامل فرما، مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، مولا جنت کا مستحق قرار فرما دے۔ مالک یقیناً ہم کوتا ہے مولا اپنے عمل میں، مگر حبیب پاک کے تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے محبوب کے عاشق ہیں، تیرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں، تیرے محبوب پر ہم پورا معتمد علیہ ہیں۔ تو مولا ہمیں نجات کا ذریعہ عطا فرما، ہمیں اپنے مقبولین رمضان بندوں میں شامل فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔